اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر ریاست مہاراشٹر کے اکولا شہر سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر مجاہد اور ڈاکٹر زبیر فلائنگ کلر ایجوکیشن نے دی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 3 دن پہلے اکولا میں ماحول خراب ہوا، 2 گروپ آمنے سامنے آ گئے اور پھر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی پوسٹ کے بعد یہ حالات بگڑے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو لے کر کوئی قابل اعتراض پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں پھر دونوں برادریوں کے لوگ آمنے سامنے ہو گئے۔ پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے پلاسٹک کی گولیاں بھی چلائی تاکہ سماج دشمن عناصر کو بھگایا جا سکے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی فی الحال خبریں آ رہی ہے، گزشتہ کل بھی میں نے اکولا کے بہت بڑے بڑے ذمہ داروں سے رات بات کر کے حالات کو جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ کل تک 45 لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی تھی۔ انٹرنیٹ سروسز بھی اس وقت وہاں اکولا میں بند ہے۔ یونیورسٹی کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد بدنی کے لیگل سیل کے سربراہ الحاج گلزار اعظمی نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے اور خصوصاً اپنی برادری یعنی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ مسلمان امن و امان کو قائم رکھنے میں حکام کی مدد کرے۔ وہیں پر انہوں نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سندیپ جی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس غیر جانبدار رہتے ہوئے کارروائی نہیں کرتی تو حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حالات وہاں پر قابو میں ہیں، لیکن دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ فڈنویس جی جو نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر کے، ان کے بیان کے بعد اب وہاں پر اندھا دھند گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایسا لوگوں کا الزام ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے اور جمعیت علماء نے یہ کہا، الحاج گلزار اعظمی نے بھی کہا، اور میں بھی ایک سماج سیوک اور جمعیت علماء کا ضلع کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت سے یہ کہوں گا کہ اندھا دھند گرفتاریاں نہ کرے۔ جو خاطی ہے، مجرم ہیں، قصوروار ہے، انہیں بالکل نہ بخشے، لیکن ان حالات میں گھروں کے دروازے توڑ کر اور بے قصوروں کو گرفتار کرنا یہ اچھی چیز نہیں، کیونکہ اس سے امن و امان اور زیادہ خراب ہوگا، ماحول اور زیادہ بگڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں نفرتوں کی بی جے پی کے فیکٹری کو لوگوں نے آگ لگا دی۔ نفرتوں کی فیکٹری کو آگ لگا دیا اور محبتوں کی فیکٹریز اور محبتوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں، راہل گاندھی کی محبت کی دکانوں کو لوگوں نے پسند کیا اور وہاں سے بی جے پی کو بڑا ذلیل اور رسوا کر کے لات مار کے کرناٹک سے نکالا۔ خیر، اب پھر کرناٹک میں کہیں نہ کہیں بدماشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کرناٹک میں حکومت بنانے کا فارمولہ تقریباً طے ہو گیا۔ صدر میاں وزیر اعلیٰ ہوں گے اور ڈی کے سمیت 3 نائب وزرائے اعلیٰ بنائے جائیں گے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے شیگاؤں سے بھی اس وقت ہمارے
رپورٹر حافظ مولوی شبیر صاحب نے کہا کہ شیگاؤں میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی ہو گئی، ماحول خراب ہو گیا۔ چھترپتی سمبھاجی مہاراج کے جلوس پر پتھراؤ کے بعد شیگاؤں میں حالات خراب ہوئے ہیں، دکانوں اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کی رات شیگاؤں میں اچانک پتھراؤ کے بعد افراتفری کا ماحول ہو گیا، لیکن پولیس کی بروقت اور صحیح وقت پر کارروائی سے وہاں حالات قابو میں ہیں۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ فڑنویس نے اس واقعے پر کہا کہ فساد بھڑکانے والے جو ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا، جو لوگ اس طرح کے واردات انجام دینے میں مددگار ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لوگ وہاں پر مسلم سماج کا یہ بھی الزام ہے کہ یک طرفہ کارروائیاں، وہ تو خیر پورے ہندوستان میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہے، اس طریقے سے مسلم سماج کا، الپ سنکھیانک سماج کا الزام ہے۔ اور سوشل میڈیا پر بھی کئی تصویریں ایسی وائرل ہو رہی ہے کہ مار بھی ہم ہی کھائیں اور مجرم اور مظلوم بھی ہم ہی رہے، ظلم بھی ہم ہی پر کیا جائے۔ لیکن خیر پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ بالکل بھی یک طرفہ کارروائی نہ ہو، مجرمین کو، خطا کرنے والوں کو، ماحول کو خراب کرنے والوں کو بالکل بھی بخشا نہ جائے۔ وہیں پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے مقامی لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ کسی بھی افواہ اور جھوٹ پر یقین نہ کریں، اور دعویٰ کیا ہے کہ احمد نگر اور شیگاؤں شہر کا ماحول ابھی پرامن ہے۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دلی کے جنتر منتر پر اب یوں سمجھیے کہ 25 دن مکمل ہونے والے ہیں۔ پہلوان بیٹیاں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، ملک کے لیے تمغے، میڈلز جیتے، وہ پہلوان بیٹیاں بی جے پی کے ایک نیتا اور بی جے پی کے ایک درندے برج بھوشن کے خلاف نعرے لگا رہی ہے کہ اسے گرفتار کرو، اور 1 2 3 نہیں 10 بیٹیاں کہہ رہی ہے کہ اس نے کتنی غلط حرکتیں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ مگر کمال کی بات ہے، بی جے پی جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتی ہے، آج انہی سے، ان کے ہی نیتاؤں سے بیٹیاں پریشان ہیں، اور بی جے پی اتنی مکار اور غدار ہے کہ بی جے پی ان بیٹیوں کا، اور یہ معمولی بیٹیاں نہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے، بی جے پی ان بیٹیوں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ مودی جی نے ایک لفظ بھی ان بیٹیوں کے حق میں نہیں بولا، اور آج تک کمال کی بات یہ ہے کہ برج بھوشن کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، یہ لاڈلا ابھی تک آزاد ہے۔ اور اسی کو لے کر گزشتہ کل باقاعدہ پہلوان بیٹیوں نے دلی میں پد یاترا کی اور برج بھوشن کو گرفتار کرو کا نعرہ لگایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5 دن پہلے ہم نے اپنے جلگاؤں شہر میں کلکٹر آفس کے سامنے بھی ان پہلوان بیٹیوں کے سمرتھن میں ایک دھرنے آندولن کیا تھا، اور ہم نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ بیٹیوں کو انصاف دو، برج بھوشن کو پھانسی دو۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ریاست منی پور سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی۔ منی پور میں اب تک حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ وہی منی پور ہے جب منی پور جل رہا تھا تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کرناٹک میں روڈ شو کرتے جا رہے تھے، سبھائیں کرتے جا رہے تھے، اور اپنے اوپر خوب پھول پھینکوا رہے تھے، لیکن ایک لفظ بھی انہوں نے منی پور کے حالات کو لے کر بھی نہیں کہا، دلی کی جنتر منتر پر بیٹھی پہلوان بیٹیوں کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ یہ منی پور میں حالات اب تک خراب ہے، اور حالات اب اتنے خراب ہو گئے کہ ہائی وے بلاک ہے، انٹرنیٹ سروسز بند ہے، کرفیو لگا ہوا ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہائی وے بلاک ہونے سے خوراک، فوڈ کی سپلائی بند ہے، اور اب منی پور کے رہنے والے فاقہ کشی اور بھوکے رہنے پر مجبور ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی کے حضرت نظام الدین اسٹیشن کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑا پیارا نام ہے حضرت نظام الدین، جی ہاں، مگر ابھی کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سنگھ پریوار اور RSS اور بی جے پی، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ ملک کا دھیان، جنتا کا دھیان ہٹانے کے لیے یہی گھٹیا حرکتیں ہم کو کرنی ہیں۔ تو اب ایک ایسی ہی ہے جس نے غالباً وہ مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے، ستنا کا راجیو کمار کھرے، اس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر یہ کہا کہ حضرت نظام الدین اسٹیشن کا نام بدل کر اندر پرست نگر رکھا جائے۔
महाभारत के दौर में जो आज दिल्ली है उसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से कायम किया था, और आज दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को याद करने के लिए कोई काबिल जिक्र यादगार नहीं है, इसलिए दिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्टेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ नगर किया जाए। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम रखो, तुम्हारी अम्मा का नाम रखो, तुम्हारे अब्बा का नाम रखो, मगर खुद नया स्टेशन बनाओ, नई बस्ती बनाओ, नया शहर बनाओ। जिन लोगों ने बना कर गए हैं उनके साथ में उनकी ही खा रहे हो, तो उनके न महलों के नाम बदलो, न उनकी बिल्डिंगों के नाम बदलो, न उनके शहरों के नाम बदलो, उन्हीं की खा रहे हो तो उनके साथ गद्दारी मत करो। अयादिन, द केरला स्टोरी जो मुल्क की दूसरी नापाक फिल्म है, जिसके जरिए से बीजेपी ने बहुत कोशिश की कर्नाटक जीतने की, मगर वहां के हिंदुओं ने भी बीजेपी को जोरदार अंदाज में तमाचा मारा और लाते घूंसे मारकर जलील करके कर्नाटक से निकाला। खैर, द केरला स्टोरी जो कश्मीर फाइल जैसी नापाक फिल्म है, हिंदू मुसलमानों में नफरती फैलाने के लिए, इसलिए उसका परिणाम सामने आ रहा है। जम्मू के हॉस्टल में स्टूडेंट में द केरला स्टोरी को लेकर हाथापाई हुई, कई लोग जख्मी हो गए। वहीं पर दूसरी खबर केरला स्टोरी को लेकर यह भी आ रही है कि केरला स्टोरी की हीरोइन, जिसको कोई पहचानता नहीं था, मगर नकाब और हिजाब की बरकत, बुर्के की बरकत देखिए कि बुर्का पहनते ही वो हीरोइन भी मशहूर हो गई। तो खैर, केरला स्टोरी की हीरोइन और डायरेक्टर की गाड़ी हादसे का, एक्सीडेंट का शिकार हो गई। खैर, वो सब बच गए हैं। हिंदू एकता यात्रा में शिरकत के लिए करीमनगर जा रहे थे, तो शायद भगवान को भी पसंद नहीं आया, जी हाँ, कि हिंदू एकता यात्रा करो। यात्रा करना है तो राष्ट्रीय एकता यात्रा करो, भारत जोड़ो यात्रा करो, तो फिर ऊपर वाला भी बड़ा खुश होगा। तो खैर, ये जा रहे थे हिंदू एकता यात्रा करने के लिए, करीमनगर जा रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो गई, मगर सब बच गए हैं। यानी ऊपर वाले ने, सिर्फ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने वार्निंग दी है कि अब ऐसी ही नापाक कोई फिल्म बनाओगे तो मारे जाओगे। आइए नाज़रीन, कर्नाटक की इलेक्शन और रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी चारों खाने चित हो गई, न मोदी का करिश्मा और 56 इंच और ये और वो, और मोदी की अजय हो और मोदी को कोई हरा नहीं सकता, कोई मोदी का करिश्मा काम नहीं आया, द केरला स्टोरी काम नहीं आई। बजरंगबली नाराज होकर राहुल से खुश हो गए, कांग्रेस से खुश हो गए। तो खैर, बीजेपी की शिकस्त पर अब लोग बाकायदा अलग अलग अंदाज में मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद ने भी कर्नाटक की जनता को ये मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप लोगों ने नफरतों की घटिया दुकानें और फैक्ट्रियों को बंद किया और नफरतों और तकसीम बांटने वाली नीच सियासत को शिकस्त देकर आपने एक मुल्क को पॉजिटिव पैगाम दिया। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस पर कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा किया। वहीं पर मनसे के जो लीडर है राज ठाकरे, इन्होंने कांग्रेस की जीत पर मुबारकबादी पेश की, तो बीजेपी को मिर्ची लग गई, क्योंकि राज ठाकरे ने एक जुमला ये भी कहा कि विधायकों की खरीदो फरोख्त करने वाले और एमएलएस को खरीदने वालों को कर्नाटक वालों ने अच्छा सबक सिखाया। बस ऐसा कहना था कि बीजेपी को मिर्ची लग गई और मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे से नाराज हो गई। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के पालघर जिले से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, एक प्रेग्नेंट लेडी, एक हामिला खातून, एक हामिला महिला गर्मी में 7 किलोमीटर पैदल चली, लू लगने से आखिर मौत हो गई। पालघर जिला का यह वाक़या बताया जा रहा है। 12 मई को यह वाक़या पेश हुआ जब ढानू ताल्लुक के एक गांव की सोनाली तेज धूप में 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर करीबी हाईवे पर पहुंची, जहां से वो एक ऑटो रिक्शा लेकर हॉस्पिटल तक पहुंची। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब यह खबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी बिल्कुल यू खरीदो फरोख्त वाली सरकार है। कैसे आई है ये सब जानते हैं। तो अब इस सरकार में हमारे इलाके और छोटे छोटे गांव का ये हाल है कि प्रेग्नेंट महिलाएं 7 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर है। कोई बेहतरीन अंदाज में एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। आखिर सोनाली ने दम तोड़ दिया। आइए, रियासत आसाम के सीएम, कोबरा भी इतना जहर नहीं उगलता होगा, या कोबरा के जहर से भी इतने लोग नहीं मरेंगे, या इतनी आग और जहर हवाओं में नहीं फैलेगा जितना हमारे सीएम हेमंतु, क्या नाम है उनका, बिस्वा साहेब। जी हाँ, खैर ऐसे लोगों का नाम भी मुझे नहीं आता, याद भी नहीं रहता है। इन्होंने
कर्नाटक में कितना जहर उगला ये तो आपने देखा, लेकिन इनका जहर भी वहां पर कर्नाटक में काम नहीं आया और इंसानियत वहां पर इनके जहर से मरी नहीं, मानवता मरी नहीं और हिंदू मुस्लिम एकता टूटी नहीं। खैर, आसाम के वजीर आला बिस्वा ने एक और जहरीला बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब तक हमारी हुकूमत ने आसाम में 600 मदरसों को बंद किया है और हम 300 मदारिस को बंद करेंगे। तो लोग कह रहे हैं बिल्कुल बंद कीजिए और आसाम में गोबर भक्तों, अन भक्तों और जाहिलों का टोला पैदा कीजिए, क्योंकि जब तक के जाहिल रहेंगे तो आप रहेंगे, आपकी पार्टी रहेगी और पढ़े लिखे लोग रहेंगे केरला और कर्नाटक की तरह, तो फिर आपको जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कर्नाटक में सब बंद कर दीजिए स्कूल मदरसों को और जाहिलों का टोला, अनभक्तों का टोला पैदा कीजिए। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।